سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. اس دنیا کی ایک بہت قیمتی چیز وہ نیک عورت ہے. اس دنیا کی ایک بہت ہی قیمتی چیز وہ نیک عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت عمران کی اہلیہ تھی. سورۃ قرآن میں ایک سورت کا نام بھی آل عمران ہے. اسی عورت کے شوہر کے نام سے یہ سورت ہے. ان کی ایک اہلیہ تھی تو انہیں جب امید ہوئی اولاد کی تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر مجھے بیٹا ملا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میری اولاد ہوئی، نرینہ اولاد ہوئی، بیٹا ہوا تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. عورت نیک جذبات رکھے، اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان رکھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور کل کی حقیقی زندگی کی شوقین ہو تو یہ جذبات جب بچہ اپنی ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے تو یہ جذبات بھی بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. قومیں جو بنتی ہیں وہ ماؤں سے بنتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی ایک بڑی فضیلت بتائی ہے. وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. اس دنیا کی بہترین دولت، بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے. اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بہت، اس کی کام کی اہمیت بہت. عورت میں نیکی نہ رہے تو قوم کی تربیت کی درسگاہ اجڑ جاتی ہے. عورت میں نیکی نہ رہے تو نئی نسل کی نیکی اور تربیت کی درسگاہ اجڑ جاتی ہے. معاشرہ بعد میں خراب ہوتا ہے، پہلے گھر خراب ہوتا ہے.
معاشرے میں بد اخلاقی بعد میں آتی ہے، پہلے گھروں سے اخلاق نکل جاتے ہیں۔ سوسائٹی بعد میں خراب ہوتی ہے، پہلے گھروں کی درسگاہیں تربیت کی، نیکی کی، اخلاق کی وہ اجڑتی ہیں۔ گھر کے افراد سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کی پہلی اکائی تو گھر ہے۔ جب گھر کی طرزگاہی اجڑ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ، جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اور جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ عورت کا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب اس سے نیکی چلی جاتی ہے تو جہاں ایک طرف گھر کی درسگاہ ختم ہوتی ہے، تربیت کی بنیادیں اجڑ جاتی ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے پھر شیطانی قوتیں اسے اپنا جال بنا لیتی ہیں۔ شرم و حیا ختم کرنے میں اس کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتی ہے۔ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے میں یہ بہترین ہتھیار ہے شیطانی قوتوں کا۔ نیکی جو نہیں رہی، اس میں خیر جو نہیں رہی، تو عورت کا نیک ہونا آئندہ نسل کے سنورنے کی بنیاد ہے۔ اس لیے گھر کے مردوں کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ جو وہ کھائیں اپنی گھر کی عورتوں کو کھلائیں، جیسے خود پہنیں ویسے اپنی گھر کی عورتوں کو پہنائیں، جیسے اپنی ضروریات پوری کریں ایسی ان کی ضروریات کا پورا کرنا بھی مردوں کے ذمے ہیں۔ وہاں ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جیسے خود نیکی کے راستے پہ چلیں، اپنی گھر کی عورتوں کے بھی نیکی کا ماحول عطا فرمائیں۔ یہ بھی مردوں کا فریضہ ہے۔ ان کی تعلیم کا اور ان کی نیکی کا ماحول دینا بھی مردوں پر فرض ہے۔ اس لیے کہ وہاں اگر دینداری چلی گئی تو مرد تو بنتا ہے تو ایک فرد بنتا ہے، عورت جب بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ مرد خراب ہوتا ہے تو ایک فرد خراب ہوتا ہے، عورت خراب ہوتی تو پورے خاندان کی جڑیں ہل جاتی ہیں۔ تو حضرت عمران کی اہلیت نیک تھی، بڑے مبارک جذبات، کہنے لگے اے اللہ بیٹا دے، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ شاعری کوئی عورت ایسی آج ہو جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرا بیٹا دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اور اس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہو۔ کوئی ہزاروں میں، کوئی لاکھوں میں نمازی مل جائے گی، حاجی بھی مل جائے گی، ہاں روزے دار بھی مل جائے گی، لیکن اولاد کی پرورش اس لیے کرتی ہے کہ ہمارا اسٹیٹس اور اچھا ہو جائے گا، ہمارا ذرا معیار زندگی اور اچھا ہو جائے گا۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا۔ جب حضرت صالح نے قوم کو سمجھانا شروع کیا، قوم کہنے لگی صالح ہم سے تم سے بڑی امیدیں تھی
کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں کچھ خوشحالی ہوگی، کچھ فراوانی ہوگی، کچھ ترقی ہوگی، کچھ وسائل بڑھیں گے، کچھ آمدنی کے ذرائعوں میں اضافہ ہوگا، یہ تم کیسی باتیں کرنے لگ گئے؟ ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی۔ تو آج بھی اولاد سے یہی امیدیں باندھی جاتی ہیں۔ تو وہ خاتون اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اللہ میرا بیٹا ہوا تو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ بڑا اعزاز ہوتا تھا اللہ کے نیک بندوں میں اور اللہ کے مقبول بندوں میں، یہ بڑے اعزاز اور خوش نصیبی کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے کسی کام آ جائے، میری اولاد اللہ کے دین کے کسی کام آ جائے، یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تبھی تو حضرت خنسا نے اپنے بیٹے پالے، 1 2 3 4 5 پالے نا، اور جب سب اللہ کے دین کے کام آ گئے تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، پالا ہی میں نے اس لیے تھا، میں نے تو ان کی پرورش ہی اس لیے کی تھی، اللہ تیرے راستے میں کام آ گئے، آپ نے مجھے عزت بخش دی، آپ نے مجھے عزت بخشی کہ تیرے کام میرے بیٹے آ گئے۔ یہ ماں کہتی ہے کہ میرے نصیب اچھے ہو گئے، میری قسمت اچھی ہو گئی کہ میں نے جن مقصد کے لیے اپنی اولاد کو پالا تھا اور پرورش کی تھی قبول ہو گئی۔ کہنا آسان ہے، لیکن اگر اللہ کرے اندر نیکی آ جائے نا، وظیفے تو چلتے رہتے لیکن اللہ کی ذات پہ یقین، اعتماد، محبت، آخرت کا شوق، دینداری کی جڑیں تو یہ ہیں۔ دینداری کی بنیادیں تو یہ ہیں۔ تو یہ خاتون کہنے لگی، اچھا کوئی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میری اولاد ہو، بیٹا ہو تو اسے قبول کر لے اور تیرے بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اللہ کی شان، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی، تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ بیٹا مانگا تھا، چاہتی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا، ہوئی تو بیٹی ہے لیکن یہ بیٹی ایسی ہے اس پر ہزاروں بیٹے قربان، اس پر ہزاروں بیٹے قربان، بیٹی ایسی آئی۔ سبحان اللہ، جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو تو اللہ رب العزت تو بڑے قدردان ہیں، ضائع تو نہیں کرتے۔ بندہ اپنے انداز سے آگے بڑھتا ہے، اللہ اپنے شان سے عطا فرماتا ہے۔ بندہ اپنی حیثیت سے قدم اٹھاتا ہے نا، اللہ تو اپنے خزانوں سے پھر لے کے آتا ہے نا۔ کہ ایسی بیٹی ہے اس پر ہزاروں بیٹے قربان، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو رہی۔ اس وقت بیت المقدس کی خدمت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی تھی، آپ اس کے متولی تھے، خدمت کر رہے تھے۔ آپ کے رشتے میں چچا بھی تھے، ان کی کفالت میں آ گئے۔ کفالت میں جب آئیں، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کہ اس بچی کے پاس جو پھل ہیں وہ پھل یہاں نہیں ہے، اور موسم بھی ان پھلوں کا نہیں ہے،
اور اس بچی کے پاس وہ پھل موجود ہوتے. تو پوچھا ایک دن انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پھل کا موسم نہیں ہے، یہاں پھل ہیں نہیں، آپ کے پاس دسترخوان پہ نظر آتے ہیں. قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہ بچی بچپن سے ولیہ تھی، ولیہ تھی بچپن سے ولیہ. اس ولیہ کو بچپن سے 55 سال بننے کی ضرورت نہیں تھی، بچپن ہی سے ولیہ تھی. کرامت، اللہ کی قدرت وہاں نظر آ رہی. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی، بڑی خوش نصیبی ہوتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال پھر تازہ ہو گیا. حضرت زکریا کے اولاد نہیں تھی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کا موسم ختم ہو چکا تھا، اولاد کا موسم ختم ہو چکا تھا. لیکن اولاد کا خیال تو تھا. جب اس بچی کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے پھر اس خواہش کی تازگی آ گئی. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اس بچی کو آپ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، اگرچہ میرے اور میری بیوی کا اولاد کا موسم تو نہیں، لیکن تیری قدرت تو ہے نا، ہمیں بغیر موسم کے اولاد دے دے. مانگی اللہ سے اولاد، اور اللہ نے اس بڑھاپے میں حضرت زکریا کو بیٹا دیا. فرمایا نام بھی ایسا رکھا ہے کہ ایسا نام کسی کا نہیں، حضرت یحییٰ. بیٹا مل گیا. اب حضرت زکریا نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد، نیک اولاد. نیک اولاد. تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے بھائی. کہ سب سے پہلی چیز ہے گھر میں نیکی کا ماحول، عورت کا نیک ہونا. یہ جذبات پورے ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے. عورت کا نیک ہونا، اس کے جذبات پاکیزہ ہوں، اس کے خیالات پاکیزہ ہوں، اس کی ترجیحات صحیح ہوں، اس کے زندگی کا مقصد صحیح ہو، زندگی کا جو سفر ہے اس کی منزل تو ٹھیک ہو. اس کی گود میں تو ایک نسل پروان چڑھنے لگی نا. اس کی شوق کیا ہے؟ مسلمانوں کا بڑا خسارہ تو یہی ہوا. آج اس کے گھر سے نیکی چلی گئی، اس کے گھر سے تعلیم چلی گئی جس میں نیکی ہو، جس میں تربیت ہو، وہ چلی گئی. یہ خسارہ ہوا. اور دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو اولاد مانگے اور نیک مانگے. نیک اولاد، اور اولاد کو نیک بنائیں. کوشش کریں. ہم کہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو جائے. ارے میاں کہاں سے اچھا ہو جائے؟ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. جو معاشرے کے افراد میرے گھر سے نکل رہے ہیں، میرے ماتحت ہیں،
میں اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں؟ ہر آدمی اس کا مکلف ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نگہبان ہے، یہ اس کا فریضہ ہے، اپنی سی کوشش تو کرے۔ اولاد نیک مانگی کبھی اللہ سے، اور اولاد کی نیکی کی فکر کی؟ ہاں بہت اچھی بات ہے، اولاد کی خوشحالی کی فکر کی ہے، اولاد کے کاروبار کی فکر کی ہے، اولاد کی ایسی تعلیم کی فکر کی ہے کہ جس سے وہ اچھا کما سکے، یہ ساری فکریں مبارک۔ لیکن یہ بتائیے کہ اولاد کی نیکی کی بھی فکر کی ہے؟ یہ نیک ہو جائے، نیکی پہ زندگی گزارے، نیکی پہ اس کا خاتمہ ہو۔ پہلے گھر کی فکر ہوتی، مائیں گھر والے اس بنیاد پر اپنی اولاد کی پرورش کرتے تھے، تو پھر ماں باپ کا اولاد کو کھلانا صدقہ ہوتا تھا۔ ماں کا اولاد کے لیے وقت نکالنا عبادت ہوتی تھی۔ جیسے مسجد صدقہ جاری ہے نا، اولاد بھی صدقہ جاری ہے۔ تو جیسے مسجد کی تعمیر میں بڑا اجر ہے نا، ایسی پھر اولاد کی تربیت میں یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ جیسے مسجد میں خرچ کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے، ایسے پھر اولاد پہ خرچ کرنے میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ مسجد صدقہ جاری ہے نا، اس کی تعمیر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسی اولاد بھی صدقہ جاری ہے، اس پہ جب خرچ کریں گے آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اس کو دنیا کا کوئی پرزہ نہیں بنا رہے، آپ اس کو کوئی دنیا اور مشینوں کا پرزہ نہیں بنا رہے، آپ تو اسے اللہ کا نیک بندہ بنا رہے ہیں، اس پہ توانائیاں لگا رہے ہیں، اپنی صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں۔ تو پیغمبر تو بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، اور پیغمبر کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے، پیغمبر کی دعا امت کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ جب تم مانگو اللہ سے تو نیک اولاد مانگو، تم اپنی اولاد کی نیکی کی فکر کرو۔ ایک اور نبی کہہ رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہاں بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بن جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ تیرے بندے بن جائیں۔ اگلی دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کے معاش کا بھی خیال رکھے۔ سبحان اللہ۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے انسان بن جائیں، ان میں اللہ کی بندگی آ جائے، یہ نیک بن جائیں، یہ اللہ والے ہو جائیں۔ اللہ معاش ان کی زندگی کی ضرورت ہے، آپ اپنی قدرت سے اس کا بھی انتظام فرما دیں، لیکن معاش دوسرے نمبر پر۔ یہ نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب وہ دور اندیش ہے نا، وہ روشن خیال ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی خیر خواہی کس میں ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے، ان کی عقل بڑی روشن ہے، وہ جانتے ہیں کہ اولاد کی ماں باپ پہ کیا بڑی ذمہ داری ہے۔ نیک بناؤ، نیک بناؤ، بیٹا ہو بیٹی ہو ان کی نیکی کی فکر کرو۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے بیٹی ہو، اور اللہ زیادہ بیٹیاں دے دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صرف بیٹیاں تھیں، اور 4 بیٹیاں تھیں، انہی کی آپ نے پرورش کی،
اور پھر 4 کے بعد 3 کا انتقال ہو گیا، سمٹ کر ساری محبت ایک بیٹی کے حصے میں آ گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹیاں تھیں، اور فرمایا جو بچیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، نیک بنائے، اور پھر ایسے گھر میں انہیں روانہ کرے جہاں ان کا ایمان دین محفوظ ہو، کل قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ قرب اور یہ پیارے نبی کی رفاقت، یہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر ہے، یہ انعام اس پر ہے۔ نیک بناؤ، کمائیے، نیک بناؤ۔ پہلے بچوں کی تربیت نیکی پہ لے کے آنا آسان تھا، ماحول ہوتا تھا۔ دادا کے ہاں جائیں تو وہاں بھی ماحول، دادی کے ہاں جائیں تو وہاں بھی ماحول، نانا کے ہاں جائیں تو وہاں بھی ماحول، نانی کے ہاں جائیں تو وہاں بھی ماحول، کزن کے ہاں جائیں تو وہاں بھی ماحول، گھر میں بھی نیکی کا ماحول۔ اب ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اب تو ہمیں اور زیادہ فکر مند ہونا ہوگا نا۔ اب تو ایسے آلات آ گئے ہاں کہ ماں باپ کے سامنے ہے لیکن حقیقت میں سامنے نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں گم ہے یا اپنی زندگی میں گم ہے۔ تو بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اولاد سرمایہ ہے۔ ایک نبی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو اپنے قریب بلا لیا۔ گھر کے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب ہے، سب کو اکٹھا کر لیا۔ حضرت یعقوب ہے، اللہ کی شان، خود نبی ہیں، والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں، بھائی نبی ہیں۔ بتائیے کیسا ماحول ہوگا؟ کیسا ایمانی ماحول ہوگا اور کس اعلیٰ درجے کی دینداری کا ماحول ہوگا؟ لیکن پھر بھی دنیا سے جاتے جاتے فکر مند ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، سب کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں میں تم سے ابھی اوجھل ہونے والا ہوں، میری آنکھیں بند ہونے والی ہیں، میری پشت زمین کی مٹی کو لگنے کو ہے، بس مجھے ایک چیز فکر مند کر رہی ہے، مجھے اطمینان تو دلاؤ، جس راستے پہ میں تمہیں ڈال کے جا رہا ہوں کہیں تم اس بندگی کی، اللہ کی بندگی کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ مجھے تم سے اطمینان چاہیے، میں دنیا سے جانے کے ہوں، لیکن ایک خلش ہے، ایک پریشانی ہے کہ جس بندگی کے راستے پہ ڈال کے گیا ہوں، اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ، کہ تم اسے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اب وہ سب بچے بیٹھے تھے، کہنے لگے ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ اطمینان رکھیے۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ہم اسی رب کے ہمیشہ فرما بردار رہیں، اسی معبود برحق کے فرما بردار رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ جہاں خیر ہی خیر ہے، جہاں نیکی ہی نیکی ہے، جہاں نسلوں میں دینداری ہے، وہاں یہ فکر مندی کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ دین کی زندگی کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کی قیمت کا اندازہ ہونا تو نظر رکھی تھی، انہوں نے آپ کی تربیت کی تھی، انہوں نے آپ کو نیکی کی صحبت دی تھی، وہ آپ کو نیکی کے ماحول میں لے کے جایا کرتے تھے۔ اب ہم نے تو ان کو
ایک بے دین ماحول کے حوالے کر دیا، بے یار و مددگار۔ اب جب رنگ ان کا چڑھا، اب رکھتے تھے یہ بھی ہمارا ایسا ہے، اب کیسے ہو؟ بہت فرق ہو جاتا ہے، اور اتنا فرق ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابا اور بیٹا، امی اور بیٹی دونوں ایک گھر سے نکلتے ہیں، لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر کے فرد ہیں۔ ان کی زندگی کے رہن سہن میں اتنا فرق ہوتا ہے، اوڑھنے بچھونے میں اتنا فرق ہوتا ہے، پہننے میں بولنے میں اتنا فرق ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں یہ دونوں ایک گھر کے۔ ایسا لگتا ہے ایک بہت پرانے زمانے کی، ایک نئے زمانے کی۔ دیکھیں اپنی اولاد کے بارے میں کیسے فکر مند نظر آتے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے بھی اولاد کی تربیت کی فکر لگی ہوئی ہے، جاتے جاتے بھی اولاد کی تربیت کی فکر، نیک ہو جائے بس، ان کے اندر نیکی آ جائے۔ اور یہ سچ ہے بھائی، جو اولادیں اللہ کی بن جاتی ہیں وہ ماں باپ کی بھی رہتی ہیں، جو اولادیں اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہیں وہ ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں۔ وہ تو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا اپنے لیے رحمت سمجھتی ہیں، ورنہ بوجھ سمجھیں گی۔ نیک اولادیں تو ماں باپ کا بڑھاپا اپنے لیے رحمت سمجھتی ہیں، اور نیکی نہ رہے تو بڑھاپا اور ماں باپ اولاد کے لیے زحمت بن جاتا، بوجھ بن جاتا، بوجھ بن جاتا۔ تو جو اولادیں اللہ کی بنتی ہیں وہ ہماری بھی بنی۔ اگر ہم اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہاں، تو پھر امید ہے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پیغمبروں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی نیکی کی فکر کی ہے بھائی۔ معاشرہ اسی سے بنتا ہے، سوسائٹی اسی سے بنتی ہے کہ ہر گھر اور ہر گھر کی زندگی نیکی پہ آ جائے، اخلاق پہ آ جائے، معاشرہ اچھا ہونے لگے۔ پہلی درسگاہ، پہلا پہلی تعلیم گاہ اور پہلا سبق گھر کی زندگی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، عقبہ ابن عامر فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اگر فتنے بہت ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس سے نکلنے کی شکل کیا ہے، کیسے اس سے حفاظت ہو سکتی؟ تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی، املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بولو سوچ کر، بولو تول کر، بولو احتیاط سے، زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری نصیحت فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، بجائے دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے کے، دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے، اپنی خطاؤں پہ نظر رکھو، وابکی علی خطیئتک۔ تیسری بات فرمائی، ولیسع بیتک، کہ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کم از کم تیرا گھر تو تیرے اختیار میں ہے، بازار تیرے اختیار میں نہیں، گلیاں تیرے اختیار میں نہیں، تعلیمی ادارے تیرے اختیار میں نہیں، ہاں معاشرہ سوسائٹی تیرے اختیار میں، تیرا گھر تو تیرے اختیار میں ہے نا بھائی، اس کو تو نیک بنا دے۔ یہاں تو تیری حکومت ہے، یہاں تو تیرا اقتدار ہے، یہاں تو تیرا آرڈر چلتا ہے نا بھائی، یہاں تو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے نا، کہ تیرے گھر میں تو تیرا ایمان محفوظ ہو، تیرے بچے بچیوں کا، اس کا تو ذمہ دار ہے نا بھائی۔ یہاں تو فتنوں کی کانٹے نہ ہو، ظلمت نہ ہو، یہاں تو گناہوں کی نحوستیں نہ ہو، یہ تو تیرے اختیار میں ہے۔ باہر تو نکل رہا ہے ضرورت کے لیے، باہر نکل رہا ہے کسی حاجت کے لیے، تیرا وقت گھر میں گزر رہا ہے، تیرے بچے بچیوں کو گھر کا ایسا ماحول ملے کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو۔ پہلے ایسے ہی ہوتا، جیسے مسجد میں گناہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کوئی آدمی کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے، گناہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے گھروں کا ماحول بھی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں گناہ کرنا مشکل ہوتا،
اس لیے کہ ظاہر ہے مسجد مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور گھر عورتوں کی نماز کی جگہ ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو جیسے مردوں کی مسجد میں گناہ نہیں ہوتے تھے، گھروں کے اندر بھی مسلمانوں کیا گناہ نہیں ہوتے تھے؟ یہ تو پتہ نہیں کیسا دور آ گیا ہے کہ گھروں میں گناہ اور باہر بھی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ مسلمانوں کے گھروں میں گناہ نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں تو نیکی کی خوشبو آتی، سکون ہوتا تھا، سکون۔ بزرگوں نے لکھا ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سویرے سویرے قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے ہوتی تھی، بیٹیاں بہنیں کیا کرتی تھیں کہ جب کوئی مسلمان مسجدوں میں گلیوں سے گزرتے تھے نا تو گھروں سے اتنی کثرت سے قرآن کی آواز آتی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بناٹ کی آواز آتی ہے، ایسی ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، خاموشی ہوتی تھی، سویرے کا وقت ہوتا تھا، ہر بیٹی بہنا سب سے پہلے اپنی صبح تلاوت سے کیا کرتی تھی۔ گھر مسلمان یہ پہچان ہوتی تھی کہ مرد سویرے سویرے اس گھر سے مسجدوں میں آ رہے ہیں، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان تھی۔ تو گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ میرے بچے بچیوں کے لیے وہاں گناہ کرنا مشکل ہے۔ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسا پہن رہے ہیں، فرائض واجبات کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ جہاں اپنی اولاد کی اوپر احسان ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کا ادا ہو رہا ہے، وہاں سچی بات ہے مسلمان معاشرے کی بھی بڑی خدمت ہو رہی ہے، یہ مسلمان قوم کی بھی خدمت ہو رہی ہے، یہ مسلمان سوسائٹی کی بھی خدمت ہو رہی ہے کہ ہم کل ماحول کو، اپنی قوم کو اچھے بچے دیں گے، نیک اور صالح بچے دیں گے۔ تو اولاد نعمت ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور یہ امانت اللہ نے دی کہ تم اس میں کیسی تربیت کرتے ہو، کیسی تعلیم دیتے ہو اور اس میں کیسی محنت کرتے ہو، اللہ اپنی امانت واپس لے لے، لیکن ہم نے اس امانت کا کیسے حق ادا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو نیک اولاد دے، صالح اولاد دے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، برکت والی زندگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اپنے فضل سے لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما،
ہمارے بچے بچیوں کو ہمیشہ لقمہ حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اور زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اولاد کی تربیت میں، تعلیم میں، فیصلوں میں جو کوتاہی ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے محفوظ فرما، اولاد کے وبال بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنا، راحت کا باعث بنا، سکون کا باعث بنا، اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت اور سکون اور اپنا بھی اور والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، نیک صحبت نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی سے انس نصیب فرما، شریروں سے محفوظ فرما، شر سے محفوظ فرما، حسد اور حاسدوں سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو سلامتی عطا فرما، اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم، فلسطین کی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کی مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے، اے مولا کریم اپنی قدرت سے، اپنے شائن شان، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم انہیں مشرک اور یہودیوں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اپنے فضل سے وہاں کے بچے بچیوں، ماں بہنوں کی، مرد عورت کی اے اللہ حفاظت کی شکلیں بنا۔ مولا کریم امت مسلمہ کو حمیت اسلامی نصیب فرما، ایمانی غیرت نصیب فرما، ایمانی اتفاق نصیب فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے صحیح معنی میں سہارا اور معاون اور مددگار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس نا اتفاقی کو اور اس بزدلی کو ہمیں پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کے بہادر اور جری مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما، اپنے فضل سے ان کے دشمنوں کی پکڑ فرما، ان کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کی اجتماعیت کو پارا پارا فرما۔ اے مولا کریم اپنی قدرت سے ایمانی قوت کے ساتھ اے اللہ مسلمانوں کو ایمانی قوت کے ساتھ استقامت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان مجاہدین کی اور مسلسین کی مسلمانوں کی یہ قربانیاں اور یہ مجاہدے اور یہ شہادتیں اے اللہ امت مسلمہ میں ایمانی بیداری کا ذریعہ بنا، ایمانی بیداری کا ذریعہ بنا، اسلامی بیداری کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم اسلامی اخوت کا ذریعہ فرما، اسے اسلامی اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنا۔ ان کی قربانیاں اور شہادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا انہیں جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔